اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ معتزلہ کے 5 القاب اور بھی ہیں۔ معتزلہ کو عدلیہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ عدل پروردگار اور حکمت پروردگار عالم کے قائل ہیں۔ معتزلہ کو موحدہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو وہ قدیم نہیں مانتے، صرف اللہ ہی کو قدیم مانتے ہیں، اور قرآن کی قدامت کو نفی کرتے ہیں، صرف اللہ کو قدیم مانتے ہیں، اس لیے موحد ہیں۔ اہل حق بھی کہلاتے ہیں کیونکہ یہ اپنے آپ کو اہل حق سمجھتے ہیں۔ یہ قدریہ بھی کہلاتے ہیں کیونکہ کتب کلامیہ میں قدریہ سے تعبیر کیا گیا، لیکن یہ قدریہ کا لفظ خود معتزلہ اپنے خصم پر استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر سے روایت آئی ہے کہ ان القدریۃ مجوس هذه الامت، کہ قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں، اس لیے یہ الزام دوسروں پر لگاتے ہیں کہ دوسرے قدریہ ہیں، اپنے آپ کو قدریہ نہیں مانتے معتزلہ۔ اگر ہم قدریہ کو نسبت دیں قضا و قدر کی طرف، تو قدر کی طرف نسبت دینے کی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی قضا تو رہ جاتی ہے۔ ایک دن مولا امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ ایک مکان کے سائے میں کھڑے ہوئے تھے، اور وہ مکان بہت بوسیدہ تھا، تو امیر المؤمنین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں گر جانے والا ہے، تو وہاں سے ہٹ کر کے دوسرے جو سائے میں چلے گئے، تو جو دہریہ دیکھ رہا تھا اس نے مولا سے کہا کیا موت سے فرار کر رہے ہو؟ مولا کو یوں کہا کیا موت سے فرار کر رہے ہو؟ تو امام علیہ السلام نے کہا نہیں، قضاء الہی سے قدر الہی کی طرف جا رہا ہوں۔ قضاء الہی ہے حتمی موت، اور حتمی موت سے تقدیر الہی کی طرف جا رہا ہوں، کہ جس کے اندر تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے اس کے حساب سے ہوا کرتا ہے انسان۔ تو امام علیہ السلام نے کہا قضاء الہی سے قدر الہی کی طرف جا رہا ہوں۔ قدر یعنی جو تقدیر میں ہے، وہ حتمی موت ابھی تک نہیں آئی ہے یا نہیں۔ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو امام کو پڑھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ اپنے آپ کو قدریہ پر منطبق نہیں کرتے، بلکہ اپنے خصم پر منطبق کرتے معتزلہ حضرات، اور کہتے ہیں کہ معتزلی کہتے ہیں کہ قدریہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں جبر کا دخل ہے، یعنی وہ کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو انسان سے اپنے افعال میں تمام اختیارات کو سلب کر لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں کسی کام کا بھی، جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے مثلا، وہ قدریہ کہلاتے ہیں۔ یہ معتزلی قدریہ کی طرف نسبت دیتے یہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں معتزلی کہتے ہیں کہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ انسان سے کلی طور پہ اختیار سلب نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم کہیں قدریہ اس بنیاد پر ہو کہ قدرت کی طرف نسبت دیا جائے، یعنی وہ لوگ کہ جو انسان کی قدرت کا اثر مانتے ہیں ان کے افعال و اختیار میں کام کو ایجاد کرنے میں، تو بھی یہ جو معتزلہ کے خصم ہیں، یعنی معتزلہ کے مقابل والے فرقے والے لوگ ہیں، وہ قدریہ نام رکھتے معتزلہ پر،
اس لیے کہ وہ قدرت انسانی کے قائل ہے، سامنے کہ انسان اپنی قدرت سے کام کو انجام دیتا ہے، اس لیے قدرت کی طرف نسبت دیتے۔ قدریہ معتزلہ کو خصم کہتے ہیں۔ خلاصہ متکلمین کے درمیان قدریہ کی تفسیر میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہر طائفہ دوسرے کو قدریہ قرار دیتا ہے تاکہ مجوسی امت واقع نہ ہو جائے۔ ہم قدریہ نہیں ہیں حدیث میں، حالانکہ حدیث جھوٹی حدیث ہے، ایسی حدیث جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ثنویہ، یعنی دو خدا کو ماننے والے یا دو کو ماننے والے۔ کہ بعض لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ خیر کو اللہ کی طرف نسبت دیا جائے، شر کو عبد کی طرف نسبت دیا جائے، اس لیے بھی اس کو ثنویہ کہتے ہیں۔ کاموں کو تقسیم کر دیا دو حصوں میں۔ ایک فرقہ وعیدیہ ہے، یعنی جس طرح اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے اس طرح وعید میں بھی سچا ہے۔ وعید یعنی عذاب، عذاب میں بھی سچا ہے کہ اللہ گناہگاروں کو بخشتا نہیں ہے مگر یہ کہ توبہ کرے۔ بس اگر کوئی شخص بغیر توبہ کے مر گیا تو قطعاً ہمیشہ ہمیشہ عذاب کا شکار رہے گا اور آتش جہنم میں رہے گا۔ یہ لوگ یوں کہتے ہیں۔ ساتواں فرقہ ہے معطلہ، یعنی اللہ کو معطل کر دیتے، اللہ کو تعطیل کر دیتے۔ کہتے اللہ نے انسانوں کو پیدا کر کے ساری چیزیں سمجھا دی، پھر جو اللہ ٹھاٹ سے جو ہے ریٹائرڈ ہو کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کام ہی نہیں کر رہا، بس سب کو جو ہے وہ سکھا دیا، اب جو ہے اللہ آرام سے ریسٹ کر رہا ہے، آرام کر رہا ہے نا۔ تو ذات پروردگار کو صفات سے تعطیل کر دیتا ہو، اور یہ لقب جہمیہ کے ساتھ زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی ریٹائرڈ کر دیا کرتے ہیں۔ معتزلہ، ان کے لیے صفات کے سلسلے میں دو مذہب پائے جاتے ہیں، ایک مذہب نیابت، دوسرا مذہب عینیات ہے۔ مذہب نیابت والے کہتے ہیں کہ ذات صفات سے نائب ہے، یعنی اللہ کی ذات خود صفات کے آثار ظاہر ہونے میں صفات کی نائب ہے۔ اور ان کا قول مشہور ہے، خذ الغایات واترک المبادی، آثار و مقاصد کو لے لو اور مبدا اس کا کیا ہے، ذات ہے یا صفات، اس کو چھوڑ دو۔ ذات و صفات جو ہے مبدا کو چھوڑ دو، مقصد کو لے لو کہ یہ آثار کہ اللہ عالم ہے، اللہ خالق ہے، اللہ ہر سارے کام کر سکتا ہے مثلا۔ کہتے یہ بات جو ہے نا، یہ جو معتزلہ نے بات کہی ہے قول بنیابت والی، یہ کتاب و سنت و عقل تینوں کے مخالف ہے، کیونکہ عقل دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالی متصف بالصفات ہے، ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ علیم بذات الصدور، علیم، قدیر، سمیع، بصیر، تمام صفات جو قرآن مجید میں موجود ہیں یعنی۔ اس لیے قرآن مجید کے خلاف معتزلہ کر رہے ہیں کہ اللہ صفات سے خالی ہے، ذات صفات کا نائب ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو قرآن کے بھی خلاف ہو گیا، سنت کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ سنت میں بھی اللہ تعالیٰ کو صفات سے متصف کیا گیا ہے۔ رہ جاتا عقل، عقل میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عقل کے بھی مخالف ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے خلق کرنے کی خوبی ہم دیکھتے ہیں، رزق دینے کی خوبی دیکھتے ہیں، قدرت کی خوبی دیکھتے ہیں، تو یہ چیز حادث ہو جانے کے باوجود
اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، تو پھر ہم یہ صفات اللہ میں کیوں نہیں مانیں گے؟ عقل کہتی کہ صفات جب آثار اس کے نمودار ہو رہے ہیں تو صفات بھی پروردگار عالم میں ماننا پڑیں گے، اس لیے کہ کوئی بھی کمال مساوی وجود ہوتا ہے کہ اللہ میں رزق دینے کا کمال موجود ہے، یعنی کمال کے موجود ہونے کی ایک صفت ہے، کمال مساوی وجود ہے، یعنی کمال کا وجود ہونا چاہیے، وجود ہے تو اس کا مطلب صفات بھی پروردگار عالم میں ہے، اس لیے کہ جتنا وجود اعلیٰ ہوگا اتنے ہی کمالات زیادہ بہتر ہوں گے۔ یہ تھا ایک نظریہ جس کو کہتے ہیں نیابت کا نظریہ، یعنی ذات پروردگار میں کوئی صفت نہیں ہے لیکن ذات پروردگار نائب صفات۔ نائب صفات کا مطلب کیا ہے؟ جتنے بھی آپ کو آثار خلق و رزق و دوسرے کمالات نظر آتے وہ خود ذات سے منشا لیے ہوئے، صفات سے منشا نہیں لیے ہوئے، وہ یوں کہتے ہیں ذات نائب صفات۔ یہ پہلا نظریہ ہو گیا معتزلہ کا۔ دوسرا نظریہ صفات کے سلسلے میں صفات عین ذات ہے، صفات ذات کے ساتھ عینیت رکھتے ہیں اور یہ صفات حقائق پر مشتمل ہے، بدون اس کے کہ ذات و صفت ایک ہو جائے۔ ذات و صفت ایک نہیں ہے بلکہ وہ اس بات کی قائل ہے کہ پروردگار عالم نے خلق کرنے کی، رزق دینے کی، قدرت کی صفت اتنی کمال کے درجے پر پہنچی ہوئی ہے کہ پروردگار عالم کا علم عین قدرت ہے، قدرت عین علم، یعنی ذات الگ ہے، صفات الگ ہے، لیکن یہ صفات اس کمال کے درجے پر پہنچی کہ ذات کے ساتھ مل گئی، عینیت اختیار کر گئے۔ جبکہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ صفات عین ذات ہے، جس طرح نمک کی نمکینیت ہوا کرتی کہ نمکینیت کو نمک سے جدا نہیں کیا جا سکتا، یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، صفات الگ ہے، ذات الگ ہے، دو الگ الگ چیز، لیکن صفات اس درجے کمال تک پہنچے کہ ذات میں مل گئی ہے۔ اس طرح سے جہمیہ فرقہ جس کو احمد بن حنبل نے عطا کیا ہے وہ یہ کہ جہمیہ اس سے معتزلہ کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ معتزلہ بھی جہمیہ کے ساتھ بعض مسائل میں موافق ہیں۔ نمبر 1 مفنیہ، نمبر 2 لفظیہ، ان دو لقب میں جو ہے معتزلہ جہمیہ کے ساتھ موافق ہے۔ ان دونوں کا مطلب کیا ہے؟ مقرضی نے اس کا مطلب یوں کہا ہے، کہتے ہیں کہ معتزلہ اور جہمیہ مفنیہ کے لقب سے توصیف کیے جاتے ہیں کیونکہ اس چیز کو نسبت دیا ابی الحذیل کی طرف سمجھیں، جو کہتے ہیں کہ معتزلہ کا ایک فرقہ وہ ہے کہ جو جنت و جہنم کی حرکت کے فنا ہو جانے کے قائل، جنت و جہنم بھی ایک زمانے میں ختم ہو جائے گی، اس بات کی قائل، اس کو کہتے ہیں مفنیہ، جنت و جہنم کو فنا مانتے ہیں، ایک مرحلے پر جا کے وہ ختم ہو جائے، ان کی حرکتیں بھی بند ہو جائیں گی۔ دوسرا لقب ہے لفظیہ، کیونکہ یہ لوگ
الفاظ قرآن کو مخلوق مانتے ہیں، اس لیے اس فرقے کا نام جو جہمیہ معتزلہ کی قسم ہے وہ لفظیہ کے قائل ہے، یعنی قرآن کے الفاظ مخلوق پروردگار ہے۔ بس یہ معتزلہ فرقہ صفات عین ذات کو ماننے کے باوجود صفت و ذات دونوں کو دو الگ الگ چیزوں کے اعتبار سے تعبیر کرتے ہیں، جبکہ ہم صفات عین ذات کو ذات صفات سے جدا نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے۔ صلی اللہ